آپ ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں آپ کو ہزار مسئلے نظر آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اپرچونیٹی ہے. کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کا نام سر فہرست ہے. خیبر پختونخوا میں وہ کریٹو ٹرم جو نکلا تھا نا وہ آپ لوگوں کی طرف سے نکلا تھا. KPK کے اندر آپ مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو وی آر دا بیسیکلی ٹرینڈ سیٹرز. جی ویلکم ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ آف ایم کاسٹ بائی معمار گروپ آف کمپنیز, جہاں پر ہم آپ کی ملاقات مارکیٹ کی ان لیڈرز سے کرواتے ہیں جنہوں نے اپنی محنت اور اپنی لگن سے مارکیٹ میں اپنا نام بنایا. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سفیان اقبال, اور آج جس شخصیت سے میں آپ کی بات کروانے جا رہا ہوں, تو اگر آپ مارکیٹ میں انوویشن کی بات کریں, کریٹیوٹی کی بات کریں یا کچھ نیا کرنے کی بات کریں تو ان کا نام سب سے سر فہرست ہوتا ہے. تو میں بات کر رہا ہوں CIO معمار گروپ آف کمپنیز جناب فیضان بگش صاحب کی. تھینک یو ویری مچ سر فار کمنگ. بہت خوشی ہوئی سر آپ تشریف لائے. سب سے پہلے ہمارا سلام قبول کریں سر. وعلیکم السلام. جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی تو ہمیں بھی لگتا ہے انرجی آ جاتی ہے نا کہ جب آج CIO آ رہے ہیں نا تو ہم نے تیاری سے بیٹھے ہوئے تھے کہ آج آپ آئیں گے سر. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ بڑے بزی اسکیجول ہے آپ کا, اور مجھے پتہ ہے آپ نے بڑی مشکل سے ٹائم ہماری ریکویسٹ پہ نکالا ہے سر. تھینک یو. ناٹ ویسٹنگ یور ٹائم ناؤ, ڈائریکٹ کوشچن پہ آتا ہوں سر. تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں, فیضان بنگش کون ہے اور فیضان بنگش کی جرنی, لائف جرنی کیا ہے؟ فیضان بنگش جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں, پچھلے 6 7 8 سال کی ہماری اسٹرگل ہے. یونیورسٹی کے فوراً بعد کی اگر بات کریں اس سے پہلے شروع ہو جاتی ہے اسٹرگل, کیونکہ ہم اپنا میں بتاؤں تو میں بیسیکلی خود بائی ایجوکیشن میں الیکٹرانک انجینئر ہوں, اور 2017 میں میری گریجویشن ہے. بٹ یہ ہے کہ جس ٹائم پہ ہم اسٹڈیز کر رہے تھے, بندے کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, ہابیز ہوتی ہیں, تو اس ٹائم پہ میں مارکیٹنگ کی سائڈ کے اوپر کافی زیادہ انکلائنڈ تھا. اسپیشلی مجھے فوٹوگرافی کا بڑا شوق تھا. اس ٹائم پہ 2015 میں 14 میں نئے نئے فری لانسنگ پہ کافی کام اسٹارٹ ہوا, تو اس ٹائم پہ میں نے گرافک ڈیزائننگ کے کورسز وغیرہ بھی کیے, ورڈپریس وغیرہ بھی کیے. تو بیسیکلی جرنی وہاں سے اسٹارٹ ہو چکی تھی. تو آہستہ آہستہ جیسے ہم نے گریجویشنس کی تو فیلڈ کی بھی ہم جابس دیکھنا اسٹارٹ کی, ساتھ ساتھ میں گگس ملتی رہیں, وہ بھی کرتے رہے. تو میں نے اپنا جو پراپر اگر میں کہوں مارکیٹنگ کے اندر جو میں نے قدم رکھا 2014 سے میں نے قدم رکھ لیا تھا, وہی اسٹیپس تھے سلو کہ وہ جا کے یہاں تک ہم پہنچے. پھر اگر ہم یونیورسٹی کے بعد کی بات کرتے ہیں تو 1 سال میں نے فیلڈ کی بھی جاب کی, اور اس کے بعد مجھے کچھ خاص مزہ نہیں آیا, کیونکہ انڈسٹریل آپ کو پتہ ہے کہ لوکیشنز ریموٹلی ایریاز میں ہوتی ہیں, تو میں سمجھ گیا کہ وہ جگہ میرے لیے نہیں ہے. پھر میں نے جیسی وہ ہماری 1 سال کی ٹرینرشپ تھی وہ کمپلیٹ ہوئی, تو پھر میں واپس اسلام آباد آ گیا. میں اس سے گھر نہیں کہ میں اسلام آباد آیا, میں نے کہا گھر چلا گیا تو پھر کوئی نہ کوئی مسئلے, کوئی نہ کوئی ایشوز, اور بندہ سمجھتا ہے کہ پھر کوئی ایشوز ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے, وہ کرنا, بندہ اپنی جو پلانس ہیں وہ سارے ڈسٹرب ہو جاتے. تو میں گھر نہیں گیا, میں اسلام آباد آیا دوستوں کی طرف, اور وہاں سے ہم نے ایونٹس میں کام وغیرہ اسٹارٹ کیا. تو الحمدللہ اس کے بعد سے میں پراپر فیلڈ میں آنا اسٹارٹ ہو گیا. معمار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ فاؤنڈیشن بھی اسی ٹائم سے اسٹارٹ ہوگی جب ہم جتنے بھی پارٹنرس ہیں ہم ایک ساتھ ہوئے اسلام آباد میں. تو اس ٹائم پہ ہم کافی سروسز آفر کر رہے تھے بلڈرس کو, ڈیولپرس کو. تو مارکیٹنگ کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ میں خود دیکھتا, ایڈمنسٹریشن بھی میں دیکھتا, اکاؤنٹس بھی میں دیکھتا. تو ملٹی ٹاسک کرتے ہیں اسی وجہ سے کیپیسٹی بنی, ٹھیک ہے, کیونکہ میں اکیلا تھا جو کہ یہ سب چیزیں دیکھ رہا تھا. تو ہم نے اس ٹائم پہ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا, جو ٹاسک تھے جو بھی ہمارے اوپر رسپانسبلٹی تھی وہ ہم نے پوری کرنے کی کوشش کی اور پوری کی بھی, اسی سے کیپیسٹی ڈیولپ ہوئی. ایسا ہی ہے. تو الحمدللہ وہی جرنی چلتے چلتے آج 2025 ہے اور فیب کا منتھ ہے, تو الحمدللہ ہم نے کافی کچھ اچیو کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک جو فیضان بنگش پہنچا ہے تو انہیں چھوٹی موٹی گگس اور پریکٹسز, مارکیٹ پریکٹس, اسٹرگل, تو اس کے بعد یہاں تک پہنچا ہے. بہت زبردست سر, بڑی زبردست جرنی ہے آپ کی, اور انسپائرنگ ہے سر, ریئلی بہت انسپائرنگ ہے آج کل کی یوتھ کے لیے جو سمجھتا ہے کہ مارکیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ ڈرا ہوا یوتھ جو ہے. میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر, کیونکہ اب یہ تو فیضان بنگش کی جرنی تھی جو کہ ایک وہ لڑکا تھا جس نے خود کچھ ٹھانا اور کچھ کیا. تو اسی جرنی کے ساتھ میں نے فیض صاحب سے بھی کویسچن کیا, احسن صاحب سے. اب میں کہتا ہوں وہی کویسچن میں آپ سے ریپیٹلی اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہماری جو آڈینس ہے وہ اس جرنی کو فیل کرے, کیونکہ ایک بزنس کی جرنی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. معمار گروپ کی جرنی کیسے اسٹارٹ ہوئی؟ جیسے کہ آپ نے ان سے پہلے جتنے بھی ہمارے BOD ممبرس ان سے بھی آپ کی انٹریکشن ہوا ہے, آپ نے ان سے پوچھا ہے. تو الٹیمیٹلی میں بیک میں جاؤں تو ایک آرکیٹیکچر فرم تھی آرکینگل کے نام سے, جہاں سے ہم بیسیکلی مارکیٹ میں پریکٹس کر رہے تھے, اپنی سروسز آفر کر رہے تھے. تو آٹومیٹیکلی جن بلڈرس کو ہم سروسز دے رہے تھے تو ان کو مارکیٹنگ کی بھی سروسز چاہیے ہوتی تھیں, کیونکہ فار ایگزامپل کلائنٹس ہیں وہ آ تو گئے, اب اس کو اپنے مارکیٹنگ کے لیے ریڈی کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے وہ پریزنٹیبل فارم میں لیا ہے, سوشل میڈیاز آپ نے سیدھے کر لیے, پھر اس کے اپنے سیلز کرنے کے لیے ٹیم ڈیولپ کی, ٹھیک ہے. مارکیٹنگ کی جہاں تک سپورٹ کی بات ہے, اس ٹائم پہ بھی کافی کانٹینٹ کا اسکوپ تھا, ہم کانٹینٹ کریشن کرتے تھے. تو اگر ہم بیک ان 2019 کی بات کریں تو بیسیکلی وہاں سے ہمارا اسٹارٹ ہوا کہ ہم نے مارکیٹ پریکٹس
اس طریقے سے اسٹارٹ کی کہ ریئل ٹائم سروسز ہم نے اسٹارٹ کی. وہاں سے ہماری کانفیڈنس بلڈنگ بھی ہوتی رہی اور ہم اپنی اسکلس کو پالش بھی کرتے رہے. تو معمار کا بیسکلی اسٹارٹ وہاں سے ہوا کہ ایک آرکیٹیکچر فرم ہے, وہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا. پھر ہم نے اپرچونیٹیز دیکھیں کہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ سب چیزیں ہم کسی اور کو آفر کریں سروسز, وائی ناٹ ہم خود یہ چیز کریں. تو پشاور میں ہمیں فرسٹ اپرچونیٹی ملی. اس کے بعد ہم نے ایز اے پراپر بلڈرس اینڈ ڈیولپرس ہم نے وہ فرسٹ پروجیکٹ ہم نے سائن کیا اور اس پہ کام اسٹارٹ کیا. تو وہاں سے ہماری جو ہے معمار کی جرنی اسٹارٹ ہوئی. زبردست سر. اگر آپ بھی معمار گروپ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو ہمارے سوشل میڈیا کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہے, تو ضرور جا کے ضرور دیکھیے گا. فیضان صاحب آگے چلتے ہیں, کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کا نام سر فہرست ہے. خیبر پختونخوا میں وہ کریٹیو ٹرم جو نکلا تھا نا, وہ آپ لوگوں کی طرف سے نکلا تھا, اور اس کے لیے اسپیسیفکلی آپ لوگوں کو پراؤڈ ہے ہمیں اس بات کا کہ سیپینس نام کی ٹیم ہماری موجود ہے, بڑی پراؤڈ ہے ہمارے لیے. تو میں سیپینس کے حوالے سے کچھ کوشچن کروں گا. تربور خود فلیٹ واغ وٹ ا جرنی, وہ ایک اب آپ جب بل بورڈ کو دیکھتے تھے نا, بڑے ڈیر تربوران, وہ پشتو میں کہتے ہیں ڈیر تربوران کو لگے جنگوں کو, بڑے تربوروں نے آپس میں جنگ کی ہے. وہ جرنی وہ کیا تھا, بڑا زبردست انٹرسٹنگ تھا سر. ریئل اسٹیٹ کی بات کریں تو پشاور کے اندر کے بی کے کے اندر آپ مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو وی آر دا بیسیکلی ٹرینڈ سیٹرس. ایسی کمپینس جو کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی بل بورڈس میں نہیں دیکھی ہوں گی. ہم روز بار ٹریول کرتے ہیں, ہمارے سامنے بل بورڈس میڈیا نظر آتے ہیں, بٹ کوئی ہمیں اٹریکٹ نہیں کر پاتا. ایسے ہی ہے. تو جس کمپین کی آپ نے بات کی وہ ہماری تھرڈ کمپین تھی بیسیکلی. اس سے پہلے ہم 2 کمپینس کر چکے تھے جو وہ بھی ہم ویل کر چکے تھے. ہمارا فرسٹ پروجیکٹ تھا ایز اے ڈیولپر کور کمپلیکس, اس کی کمپین تھی, وہ بھی ہم نے پشتو میں کی تھی. تو پشاور کے خپل کور بیسیکلی ہماری ٹارگیٹ آڈینس وہ تھی پشتو اسپیکر. تو ہماری کوشش یہ تھی اور مارکیٹنگ کی اپروچ بھی یہی ہے کہ آپ نے اپنے ٹارگیٹ آڈینس کے ساتھ کیسے ریزونیٹ کرنا ہے, اپنے میسج کیسے پہنچانا ہے. جو بیسٹ پاسبل وے تھا وہ ہم نے یوز کیا. وہ ہم نے 360 کمپین کی اس ٹائم پہ, ہم نے بل بورڈس بھی کیے, ہم سوشل میڈیا کے تھرو بھی کمپینس کی, ہم نے ایونٹس بھی کیے, ہم نے کوئی میڈیا نہیں چھوڑا. بٹ یہ ہے کہ وہ ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا کہ جس نے مارکیٹ کے اندر جو ہے ایک مارک چھوڑا. اور آج تک وہ لوگ ابھی تک جس لوگوں نے وہ کمپین دیکھی ہے, آج 4 سال کے بعد بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ ہاں وہ کمپین تھی. سیکنڈ کمپین کی طرف آتے ہیں تو وہ ہمارا جو نیکسٹ پروجیکٹ تھا امپائر 1 مال اینڈ مارٹ, اس کی ہم نے کمپین کی تھی. اس میں ایک ہمارا بل بورڈ جو ہے وہ وائرل ہوا تھا. اس کے اوپر میسج تھا کہ پشتو میں تھا کہ پراپرٹوں کی دسخ واختی امپائر 1 کی دکان. ٹھیک ہے. تو جو آپ نے تھرڈ کی بات کی وہ ہمارا تھرڈ پروجیکٹ ہے کسر معمار کے نام سے, جو کہ تقریباً ہم نے 1 سال پہلے ہم نے اناؤنس کیا تھا. اس کی کمپین تھی جو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ تربور خود فلیٹ واغ اور اوتا. وہ ایک واحد کمپین تھی کہ جس نے بہت مائکرو لیول تک پینیٹریشن کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیملی کے واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں, وہاں تک وہ میسج پہنچا. تو بچوں نے, بڑوں نے, ہر چیز نے, جس نے بھی دیکھا انٹرٹین بھی ہوا, محسوس بھی ہوا. ہم نے اپنے میسج بھی پہنچایا کہ بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں, کہ ہم ریئل اسٹیٹ بیسیکلی سیل کر رہے ہیں. اور لوگوں نے کالز بھی کی. وہ ایسی کمپین تھی کہ دن میں 100, 110, 120 کالز نارمل آتی تھی. ٹھیک ہے. اوورسیز سے, پاکستان کی تو بات کریے نا, اوورسیز سے ہمیں اتنی کالز آئی, لنڈن سے, چائنا سے, UK سے, کہاں سے کالز نہیں آئی. خالد صاحب ہمارے ہوتے ہیں سیلس ڈپارٹمنٹ کے اندر, وہ تو بالکل کہہ رہے تھے کہ خدا کے واسطے کیا کر رہے ہو. تو وہ بھی آخر میں جو ہے نا تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے بیسیکلی ہیومرس ایلیمنٹ ایڈ کیا تاکہ ہم اپنے آڈینس کے ساتھ جو ہے کمیونیکیٹ کر سکیں, اپنے میسیج پہنچا سکیں. اور الحمدللہ ہم نے بڑے اچھی طریقے سے کیا. پاسٹ ایکسپیرینسز کو بھی ہم نے دیکھا یہ بڑی فٹ جو ہے بیٹھتی ہے اپروچ, تو اس کو ہم نے یہاں بھی اپلائی کیا اور الحمدللہ ہم نے کافی سکسیس حاصل کی. سر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, لیکن یقین کریے مجھے کیوں انٹرسٹنگ لگتی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وہ تربور کے ساتھ آپ کا ہوتا ہے یار, تربور خود فلیٹ واغ تو اس لیے مجھے بڑی فیوریٹ رہی میری. اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا ان لوگوں کے اوپر سر جنہوں نے صرف کیمرہ چلانا سیکھ لی ہے اور کریٹو ایجنسی کہتے ہیں خود کو, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مارکیٹ کے اندر آپ کو کافی ایسی سو کالڈ ایجنسیز ملیں گی جو کہ اپنے آپ کو کریٹو ایجنسی کہتی ہیں, بٹ میرے خیال سے بہت کچھ ہے جو ان کو بھی سیکھنا ہے. کافی ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا بھی ہے, کافی ہم ایونٹس میں ہمارے پاس بھی آتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم اپنی سورسز آپ کو آفر کرتے ہیں. تو میں ان سے کچھ سوالات کرتا ہوں, اس کے بعد وہ خود سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی, پھر اسپیشلی KPK کے اندر بھی بزنسز ہیں جن کو سروسز چاہیے. اف یو تھنک کہ یو کین ایڈ ویلیو ٹو دیئر بزنس, اگر آپ ان کے بزنس کے اندر ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں ان دا فارم آف سیلس, ان دا فارم آف جو بھی آپ نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے ہیں, وہ ریچ کی فارم پہ ہیں, امپریشنس کی فارم میں, جس فارم میں بھی ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ کر سکتے ہیں, دین یو آر رائٹ پرسن فار دس جاب.
ٹھیک ہے, تو آپ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے مارکیٹ میں کافی لائک کرتی ہیں. آج کل سوشل میڈیا یہ ہے کہ اسپیشلی کچھ پلیٹ فارم ایسے ہیں کہ وہ آرگینکلی کافی پش دیتے ہیں, جیسے کہ ٹک ٹاک کی ہم بات کرتے ہیں, یوٹیوب شارٹس کی بات کرتے ہیں. کچھ ایک دو ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر کریٹو ایجنسی, وی کین ٹرن اینی کریٹو انٹو اے وائرل کمپین اینڈ سو آن. بٹ ایسا ہے نہیں, یہ کنسسٹنسی مانگتی ہے, پیشنس مانگتی ہے, پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا کسی بھی بزنس کا, وہ مین چیز ہے. اگر وہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, پھر آپ اپنی اسکلس دیکھتے ہیں کہ میں کیا وہ اپنے اسکل سیٹ کے ذریعے کیا وہ پرابلم سالو کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں, دین یو آر ان بزنس, ادروائز یو کی ناٹ. تو کریٹو ایجنسیز جتنی پشاور میں ہے, پاکستان میں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کافی انٹریکشن کے ساتھ ہوا بھی ہے. اسپیشلی اسٹارٹ سے لے کر آج تک جتنا بھی کریٹو کام ہے میں نے گراس روٹ لیول سے خود کی ہے, تو مجھے اندازہ ہے کہ کہاں پہ کیا انڈیکیٹر یا کیا جو ویریبل چینج کرنے سے کیا امپیکٹ بڑھتا ہے. ہمارے ٹائم میں iOS 14 کی نئی اپڈیٹ آئی تھی, اس کے بعد جو فیس بک ایڈس میٹا ایڈس ہیں وہاں پہ بہت بڑا ایک ہمیں ایشو فیس ہوا. فار ایگزامپل میں ریئل اسٹیٹ کی لیڈس کی میں بات کرتا ہوں کہ میں جب لیڈس کمپین کرتا تھا تو میرے پاس اس سے پہلے کاسٹ پر لیڈ 40 روپیز کے اوپر کی بن جاتی تھی, اور لیڈس کی کوالٹی بھی اچھی تھی, کنورژن ریٹ 4 سے 5% تھا. iOS 14 کے اپڈیٹ کے بعد کیا ہوا کہ وہ کاسٹ 180-200 تک پہنچ گئی, اس سے اوپر بھی گئی ہیں بٹ ہم نے وہاں تک کنٹین کی. اور اس کی ہم بات کریں کنورژن ریٹ کی بات کریں تو 1% تک آ گیا. تو ہم نے بجٹس کی فارم میں ٹیسٹنگ پہ ہم نے بے تحاشا کیا. اس ٹائم پہ میں نے کافی ایجنسی ٹیسٹ بھی کی, وہ بھی میری ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر سکی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنٹینیوس پریکٹس, کنٹینیوس امپرومنٹس, مارکیٹ ٹرینڈس کو دیکھنا, چیلنجز کو دیکھنا, ایکسیپٹ کرنا اور ان کو اوور کم کرنا, یہ آپ کریں گے تبھی آپ اپنے آپ کو ایک کریٹو ایجنسی, مارکیٹ ایجنسی یا ایڈورٹائزنگ ایجنسی کہہ پائیں گے. ایسے ہی ہے سر. اسی کے اوپر میں کچھ آپ سے کویشچن کرنا چاہوں گا. ہم لوگ نارملی جب سروسز کرتے ہیں نا تو ہم سے کوٹیشنز مانگی جاتی ہیں, اینڈ وی پٹ آور کوٹیشنز, لیکن ایک کمپنی آ کے 50,000 یا 60,000 میں اس کام کو جو کہ 3 لاکھ 4 لاکھ کا کام ہوتا ہے وہ 60,000 میں کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. کیا کمپرومائز کرتی ہے اگلی کمپنی جو اس کو 60,000 میں لے رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کمپنی نے کوٹیشن مانگی ہے کسی ایجنسی سے, کیا ان کو یہ کلیئر ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اگر ان کو کلیئر ہے, میرے خیال سے ان کو ان کے پرابلم کا سولوشن یا سوال کا جواب مل جائے گا ان کے کام دیکھنے سے. ریسنٹلی ایک ہمارے ساتھ بھی ایک ایسا جو ہے وہ ہوا. بیسیکلی میں ہمارا گروپ آف کمپنیز ہے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس کی ایک ہمارے ایک برانڈ سیپینس ہے جو کہ ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ ایجنسی پشاور کے اندر. تو معمار کے پروجیکٹس معمار کے علاوہ اوپن مارکیٹ میں بھی سروس آفر کرتی ہے. تو کافی کلائنٹس ہم سے یہ رابطہ کرتے بھی ہیں کہ ہمیں مارکیٹنگ کی, ایڈورٹائزنگ کی, چاہے پروڈکشن کی ہے, ایونٹ مینجمنٹ کی ہے, وہ سروس وغیرہ آپ ہمیں آفر کریں تو ہم کوٹیشنس وغیرہ دیتے ہیں. بٹ ایسے میں اگر کوئی ایسا کوٹیشن دے جائے کہ وہ مذاق لگتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اتنی ایفرٹ پٹ کرتے ہو, آپ اتنے ایسیٹس پٹ کرتے ہو. آپ ایسیٹس ہیومن بھی ایسیٹس ہیں, جو آپ کی ٹیم ہے ان کا ٹائم بھی بڑا قیمتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ وہ موبلائز کرتے ہو, پوری اسٹریٹجی آپ ایک کریٹو کو سوچتے ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوٹیشن میں اگر آپ 20% تک وہ ریٹ لے آتے ہو, آئی ڈونٹ نو, آٹومیٹیکلی یو آر کمپرومائزنگ دا کوالٹی. اور اگر آپ اس پہ خوش ہیں تو وہ اور بات ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے رائٹ ایجنسی دیکھنی ہے تو آپ ان کا پاسٹ کام دیکھیں, ان کا پورٹ فولیو دیکھیں, اور الٹیمیٹلی ان سے پوچھیں کہ واٹ یو آر برنگنگ ٹو دا ٹیبل. اگر آپ یہ مجھ سے چارج کر رہے ہو تو وائی یو آر چارجنگ دس. اگر وہ سمجھ میں آتے ہیں تو آئی تھنک کہ یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے, یہ آپ کا کوئی ایکسپینس نہیں ہے. اس طریقے سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے. ایسے ہی ہے سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کمپنی کم ریٹ پہ کسی کو ہائر بھی کر رہی ہے تو میرے خیال میں وہ کمپرومائز ان چیزوں پہ کر رہی ہے کہ وہ اپنی کوالٹی پہ کمپرومائز کر رہی ہے, اپنی برانڈنگ پہ کمپرومائز کر رہی ہے, تو وہ مارکیٹ میں اس طرح سے اپنا فیس شو نہیں کر سکتی. اب ہم بات تھوڑا سا ٹلٹ لیتے ہیں یوتھ کی طرف. میرا سب سے فیوریٹ ٹاپک ہے یوتھ. ہر بندہ کریٹو ہوں, میں ٹک ٹاک پہ آ جاتا ہے, یوٹیوب, بس میں ہی ایک وہ ہوں, کنٹینٹ کریٹر ہوں. کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ اس حوالے سے آپ کی ویژن کیا ہے؟ جب سے سوشل پلیٹ فارمس پاکستان میں ہر جگہ پہ کافی پاپولر ہوئے ہیں تو یہ ایک پازیٹیو چیز بھی ہے کہ لوگوں کے اپنے ہڈن ٹیلنٹس ہیں, انہوں نے وہاں پہ کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو ایگزیبٹ کر سکوں. آرٹسٹ ہے, پینٹرز ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا, بٹ یہ کہ سوشل میڈیا نے ان کو ایک اپرچونیٹی دی ہے کہ اپنا ورک, اپنا کام جو ہے وہ پورٹرے کر سکیں اور پبلک دکھا سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانٹینٹ کریشن اور اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں سوشل پلیٹ فارمس نے ان کو اپرچونیٹی دی, اس کو استعمال کرنا چاہیے. بٹ میں نے جیسے بولا کہ الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کیا ویلیو ایڈ کر رہے ہو کسی بھی بزنس کے ساتھ, اگر آپ اپنے آپ کو آپ لنک کر رہے ہو. آج کل انفلوئنسرس مارکیٹنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہر نیش میں آج کل مل جاتے ہیں, بٹ
پچھلے 1 سال کی ہم اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں, برانڈس نے کافی اپنا بجٹ اب اس شفٹ کر دی ہے. میں اس کی ایگزامپل ایسے دیتا ہوں کہ 2 قسم کی انڈسٹریز ہیں, ایک ہے سروس کی انڈسٹری, اسی طرح ایک مینوفیکچرنگ کی پروڈکٹس کی انڈسٹری ہے. وہ اپنا ایک خاص بجٹ جو ہے 10% 15% ڈپینڈنگ اپون آپ کس نیش میں کام کر رہے ہیں, وہ انہوں نے مختص کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو خواہ مارکیٹنگ کے اوپر اسپینڈ کرنا ہے تاکہ ہمارے جو سیلس کے ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو ہوں, اینول گولس ہیں وہ اچیو ہوں, اور اپنا جو ان کا ٹرن اوور ہے, ریونیوز ہیں, ان چیز کو اچیو کر سکیں. تو پوائنٹ اس کے اندر ایگزیکٹلی جو ہے نا یہ ہے کہ اس انڈسٹری کے اندر اب انفلوئنسر مارکیٹنگ سے کافی شفٹ آ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفلوئنسرس کہنے کو 1 ملین 2 ملین ان کے فالوورز لائکس ہیں, بٹ وہ سیلس کی فارم میں یا وہ اسٹیٹس کی فارم میں ان کو رزلٹ اچیو نہیں ہو رہے, آٹومیٹکلی شفٹ کر رہے ہیں. شفٹ کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ یو جی سی کے اوپر کر رہے ہیں. ہاں, اگر آپ ایک اچھے یو جی سی کریٹر ہیں اور آپ کے اس کریٹو کے اوپر, آپ کے اس ویڈیو کے اوپر organic engagements like shares ہیں, تو you are best fit for collaborations with any niche you are working with any industry. تو جتنے بھی content creators جیسے آپ نے بولا سو کارڈ کہتے ہیں, اگر آپ واقعی ایک اچھا content بنا رہے ہیں تو پبلک جو ہے وہ آپ کو پسند کرے گی, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پسند کرے گی. سیم برانڈ سیم بزنس بھی آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پسند کریں گے تاکہ ایک ون ون سینیریو کریٹ ہو. تو یہ ہے الٹیمیٹلی جو یوتھ کے اندر یہ چیز آ رہی ہے. جتنی بھی یوتھ کوشش کر رہی ہے کہ ہم ایک اچھے کانٹینٹ کریٹر بن سکیں, ان کو الٹیمیٹلی کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کانٹینٹ بنائیں تاکہ وہ آگے جس کے ساتھ بھی وہ فیوچر میں ایز اے بزنس پارٹنر ایز اے کولیبریشن کرنا چاہتے ہیں ون ون سچویشن سے پلی کریٹ ہو. یہی چیز ہے سر. میں وہ کانٹینٹ کریشن کی بات چل رہی تھی تو مجھے ذہن میں یہ بات ہے کہ آج کل کا یوتھ, جو میں کیمرے کی بات کر رہا ہوں, انفلوئنسڈ ہے ان لوگوں سے جو یا گاڑیاں دکھا رہے ہیں یا فیملیز دکھا رہے ہیں, تو وہ بیچارے اس طرف بے روی کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ان کی لائن نہیں ہے. تو وہ خود کو کنٹینٹ کریٹر ان ٹرمز آف کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کنٹینٹ کریٹر ہیں, کیونکہ وہ اوور دا نائٹ امیر ہو گئے ہیں, حالانکہ ریئلٹی شاید ان کو بھی نہیں پتہ. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں ایکچولی ان کو سرکل کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے حوالے سے آپ کا کیا وہ ہے. یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے میرے خیال سے, بہت خطرناک قسم کا ٹرینڈ ہے. آئی ڈونٹ نو اس سے سوسائٹی کا ڈائریکشن کس طرف جائے گی. کانٹینٹ کریٹرز بہت قسم کے ہیں, ہیومر بھی ہوتا ہے اس میں, انفارمیشن بھی ہوتی ہے. آج کل جو میں پسند کرتا ہوں اسپیشلی ہم کڈس کی بات کرتے ہیں, جتنے بھی انفینٹس تو بہت چھوٹے ہیں جو کہ ابھی ٹوڈلرز ہیں, کچھ ہیں وہ ابھی لرننگ کا اسٹیج ہے. گھروں میں مائیں جتنی بھی ہیں وہ بس ان کو موبائل پکڑا دیتی ہیں. یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے جس کو فل کرنے کے لیے کافی کانٹینٹ کریٹرز نے کام کیا ہے کہ ہم اسپیسیفک ٹو چلڈرنس ہم کانٹینٹ بنائیں. ٹھیک ہے, ان دا فارم آف کارٹونس ہی کرتے ہیں, بٹ وہ اس میں ان کو انگلش سکھانا, ان کو ایٹیکیٹس بتانا, ان کو یہ سب چیزیں کرنا, وہ ایک بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے. اب جہاں تک ہم دیکھتے ہیں فیملی بلاگرز جتنے بننا شروع ہو گئے ہیں, یہ آہستہ آہستہ جو ہے الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے نا عجیب قسم کا ماحول بنا رہے ہیں. مجھے نہیں پتہ ان کے کانٹینٹ کون دیکھتے ہیں, جو دیکھتے ہیں وہ بھی بالکل شاید ان کے پاس کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے. اس چیز کو ایک لحاظ سے میں ڈسکریج کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو ہماری کمیونٹی ہے, جو ہمارا معاشرہ ہے, اس کے اندر یہ چیز میرے خیال سے زیب نہیں دیتی ہے. ہر بندہ اپنے لیول کے اوپر جو اس کی ایکسپرٹیز ہے, جو اس کے اسکلس ہیں وہ دکھائے, شو کرے, وہ کنسٹرکٹیو ہے سوسائٹی کے لیے بھی, اوور آل سب کے لیے بھی. دیٹس ریلی گریٹ سر. اب میں تھوڑا سا واپس سیپینس پہ آؤں گا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کریٹیوٹی بھی بات کریں اور کے پی کی مارکیٹ کو لیں, کیونکہ آئی بلیو کہ سیپینس از ون آف دا ٹاپ فرمز رائٹ ناؤ, جو کہ واقعی میں کریٹیو فرم ہے. صرف 4 کیمرے لے کے نہیں بیٹھی ہوئی, دے ہیو ماشاء اللہ ٹرمنڈس ٹیم. میں یہ ورڈ اس لیے ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے اس ٹیم کے لیے کچھ بات ملے, کیونکہ جس طرح سے وہ کریٹیو ہوتی ہے, ہر چیز میں ایکٹیو رہتی ہے. تو سیپینس کے حوالے سے آپ وہ چیزیں جو کہ مارکیٹ کو آج تک نہیں پتہ, وہ کیا ایسی باتیں جو مارکیٹ کو نہیں پتہ؟ سیپینس, جیسے کہ ہم نے اس کا نام بھی سیپینس رکھا. سیپینس ہم بیولوجی میں میٹرک میں ہومو سیپینس جو کہ سائنٹیفک نیم ہے ہیومنس کا. تو ہیومن جو ہے وہ بیسیکلی سینٹر ہے, اسی کے اراؤنڈ کائنات بیسیکلی بنی ہے. ٹھیک ہے, کریٹیوٹی جو ہے وہ بھی یہیں سے جنم لیتی ہے. تو ہم نے اس نام بھی اس کو اس طریقے سے سوچ سمجھ کے رکھا کہ جو کہ بیسٹ پاسبل ریپرزنٹیشن ہے اس ایجنسی کی. سیپینس جو ہے وہ مارکیٹنگ کے اندر, ایڈورٹائزمنٹ کے اندر, پروڈکشن کے اندر ایک ایسا نام ہے پشاور کے اندر, اسپیشلی کے پی کے کے اندر, کہ جو کہ اپنے رزلٹ سے پہچانا جاتا ہے. پاس پروفائل آپ دیکھیں, ہم نے مور دین 2000 پروجیکٹس کیے ہیں پچھلے 4 سے 5 سال کے اندر, ود اگر میں کہوں لمیٹیڈ ٹیم, لمیٹیڈ ریسورسز, ہم نے پھر بھی یہاں پہ اچیو کیا ہے. پشاور کے مارکیٹ میں ایک ایشو یہ ہے کہ آپ کو کریٹیو لوگ بہت کم ملتے ہیں, اور جو آپ کو ملتے ہیں آپ کو اس میں ان کو بہت پالش کر کے وہاں تک لے کے آنا پڑتا ہے.
تاکہ آپ ریکوائرڈ جو آپ کی اسٹینڈرڈز ہیں یا جو برانڈنگ ہے آپ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اچیو کر سکیں. تو سیپینس کا تعارف جو ہے وہ میرے خیال سے ان کا کام بھی ان کا تعارف ہے. تو اگر آپ سرچ کرتے ہیں کہیں بھی دیکھتے ہیں آپ کو سیپینس خواہ نظر آئے گی. اسپیشلی ریئل اسٹیٹ کے اندر کافی ایسے ڈیولپرز ہیں جو کہ ہمارے بعد مارکیٹ میں آئے. ہمارے دوست ہیں, انہوں نے بھی ہم سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ بھی آپ کی کمپینز ہم نے دیکھی ہے, آپ کی ایونٹس ہم نے دیکھے ہیں, آپ کا کام ہم نے دیکھا ہے. تو یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے, یہ ون ٹائم نہیں ہوتی ہے, ایک لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ ہے جو مینٹین کرنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیپینس ایجنسی جو ہے وہ پشاور کے اندر کے کے اندر بالکل ایک رائٹ چوائس ہوگی بزنسز کے لیے جو اپنے آپ کو بالکل اسٹارٹ میں گرو کرنا چاہتے ہیں, جو کر رہے ہیں, اپنے آپ کو اسکیل کرنا چاہتے ہیں. تو جس بھی کریٹو سپورٹ کی ان کو ضرورت ہو, آئی تھنک کہ وی آر دا اونلی چوائس فار دیم ان کے پی کے اینڈ پشاور. دیٹس ریلی گڈ. اگر آپ بھی سیپینس کی کسی بھی سروس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو نیچے دیے گئی سیپینس کی ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کیجیے گا. تو سر چلتے چلتے اب بات کرتے ہیں آپ کے اس ایک بیوٹیفل وینچر جو بھی نیا بچہ آپ لوگوں نے گود لیا ہے. میں سے کہتا نیا بچہ ہے کیونکہ ہر بزنس مین کے لیے اس کا بزنس بچہ ہوتا ہے. جتنا ٹائم وہ اپنی فیملی کو دیتا ہے اس سے زیادہ ٹائم وہ اپنے بزنس کو, دیٹس وائی آئی یوز بچہ فار دیٹ. اٹیچمنٹ رہتی ہے کیونکہ اس سے اس کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے. ابھی آپ لوگوں نے ایک نئی ایکوزیشن کی ہے ایشین گولڈ کموڈیٹیز پرائیویٹ, کیونکہ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بزنس ایکومین کا بھی لوگوں کو اندازہ ہو, کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم صرف ایک جگہ اسٹک نہ ہو. معمار گروپ از اے براڈر ٹرم ماشاء اللہ, اور ایک سب سے تیزی سے گرو کرتا ہوا گروپ ہے ماشاء اللہ. تو سر ایشین گولڈ کموڈیٹیز کو ایکوائر کرنے کی کیا ایسی اسٹوری تھی, کیوں ضرورت پڑی ایشین گولڈ کموڈیٹیز کے پی کے مارکیٹ میں, اسپیشلی یہاں پہ تو ٹھیک ٹھاک خود کو فادرس کہتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. پاکستان کے اندر نئی پوری دنیا کی بات کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ مارکیٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کافی انڈسٹریز ہیں, کافی کیٹیگریز ہیں. ریئل اسٹیٹ از ون آف دیم. ٹھیک ہے, کافی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ ہمارے لیے افورڈیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر ایسے اور بہت سے فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں جس کے اندر جو ہے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ہم اپنے والد صاحب کا اور ان کے سرکل کی بات کرتے ہو, اس ٹائم ایج کی بات کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ بانڈس لیتے تھے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے سرٹیفکیٹس لیتے تھے. ٹھک ہے, مے بھی کوئی ٹائم آئے ہم چیک کریں 200 روپے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی وہ بھی انویسٹمنٹ تھی. ٹھیک ہے, میوچل فنڈس کی ہم بات کرتے ہیں تو فائنینشیل مارکیٹس کی اگر بات کرتے ہیں, اسپیشلی انویسٹمنٹ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو مختلف قسم کے انسٹرومنٹس ہیں جس کے مختلف قسم کے رسک ہیں اور مختلف قسم کے ریٹرنز ہیں. پھر ایک رائٹ پروڈکٹ چوز کرنا یہ بھی ایک اٹس ایف چیلنجنگ ہے. ہم کیونکہ اس مارکیٹ میں ہم سمجھتے ہیں کہ کون سا رائٹ انسٹرومنٹ ہے آپ کے لیے جو کہ آپ کی نیڈس کو پوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے رسک کو دیکھتے ہوئے شارٹ ٹرم دیکھنا ہے, لانگ ٹرم دیکھنا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری کچھ سیونگز ہیں, میں نے بہت محنت کر کے پیسہ کمایا ہے. ٹھیک ہے, اپنے بچوں کے لیے میں رکھوں, وہ انفلیشن سے بھی بچیں. ٹھیک ہے, وہ تھیفٹ سے بھی بچیں, وہ اس قسم کے جو بھی ایشوز ہم ایک عام انسان فیس کرتے ہیں اس سے بچیں. ایشین گولڈ کموڈیٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ بیسیکلی یہ مسئلہ جو حل کرتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو کہ اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورس کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہم ایک اپرچونیٹی پرووائڈ کرتے ہیں. پریشیس میٹلز ہو سکتے ہیں, انڈسیز ہو سکتی ہیں, اسٹاکس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کرنسیز ہو سکتی ہیں. تو آپ کے پاس بڑے ڈائیورس آپشنس ہیں جو کہ آپ کو بیسٹ سوٹ کرتے ہیں, آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو اسپیشلی پشاور کے مارکیٹ کے اندر میرے خیال سے کوئی بھی نہیں ہے. کے پی کے اندر وی آر دا اونلی بروکریج فرم جو کہ لائسنسڈ ہے SECP سے, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے, اور وی آر اے کارپوریٹ ممبر آف پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج. We are track holders also of PMEX which means Trading Rights Entitlement Certificate. تو جتنے بھی انسٹرومنٹس PMEX آفر کرتی ہے وہ سب کے سب ہم بیسیکلی مارکیٹ میں جتنے بھی ماسز ہیں ان کو آفر کرتے ہیں کہ وہ آ کے انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں اور اپنے پیسے کو, سیونگس کو ایز انفلیشن کے اگینسٹ ہیج بھی کر سکتے ہیں اور ٹریڈنگ کی ایکٹیویٹی میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. سر ہم فائنینشیل مارکیٹ کی بات کر رہے تھے تو خیبر پختونخوا کی مارکیٹ زیادہ تر اس چیز کے اندر بہت زیادہ انوالوڈ ہے. تو کوئی فادر ہے, کوئی مدر ہے, اور لوگ پھر جاتے ہیں تو پھر افسوس بھی کرتے ہیں. تو آپ کے اس حوالے سے کیا خیال ہے, انسائٹ کیا ہے اس وجہ سے؟ اب پاکستان کے اندر میں کہ پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں. اگر آپ نے انویسٹمنٹس کرنی ہے ٹریڈنگ کی ایکٹیویٹیز کے اندر اسپیسیفکلی تو آپ کے پاس 2 پلیٹ فارمز ہیں. ایک PSX پاکستان اسٹاک ایکسچینج, سیکنڈلی پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج. اگر آپ نے پبلک کمپنیز کی شیئرس کے اندر ٹریڈنگ کرنی ہے, بائی سیل کرنی ہے تو آپ کے پاس PSX تو اونلی پلیٹ فارمس. اگر آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کموڈیٹیز کے اندر ٹریڈنگ کرنی ہے, کرنسیز کے اندر, انڈسیز کے اندر, تو PMX ایک واحد صرف لیگل ادارہ ہے. تو PMX یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی ٹریڈنگ پلیٹ فارم کو یوز کرنا ہے صرف وہ یوز کریں جو کہ پاکستان کے اندر لیگل ہے, دیٹس اونلی PMEX. اور اگر آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو یہ لسٹ آف بروکرس ہیں, ان کی ویب سائٹ پہ لکھے بھی ہوئے ہیں.
آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ لسٹ آف بروکرز ہیں. اگر آپ نے PMX اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو آپ ان کے تھرو اوپن کر سکتے ہیں. باقی XYZ جتنے بھی لیگل ہے, کیونکہ وہ پاکستان کی گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ نہیں کر پا رہی ہے. تو جیسے کہ آپ نے بات کی, مارکیٹ کے اندر کافی ایسے لوگ موجود ہیں, میرے خیال سے وہ اس لوگوں کو مس گائڈ کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو مینٹور کہتے ہیں, بٹ وہ مینٹور نہیں ہے, وہ الٹیمیٹلی ان کو ایک غلط سائٹ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. تو اف یو آر لیونگ ان پاکستان, اور اگر آپ نے پاکستان کے اندر ایک لیگل طریقے سے ٹریڈنگ کرنی ہے تو PMX از دا اونلی پلیٹ فارم. اور بروکرس کی لسٹ بے تحاشا ہے, وی آر ون آف دیم. اگر KBK کی بات کرتے ہیں تو ایشین گولڈ کموڈیٹیز واحد ہی ہے جس کا آفس مین انسٹیٹیوٹ کے اوپر پشاور کے اوپر ہی ہے. تو سب سے اچھی جو ان کے پاس رستہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک لیگل پلیٹ فارم کے ذریعے ہی ٹریڈنگ کریں. تو جتنے بھی مارکیٹ میں لوگ اس طریقے سے موجود ہیں, آئی گیس وہ ماسز کو, اسٹوڈنٹس کو مس لیڈ کر رہے ہیں, بڑے بڑے خواب دکھا رہے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا دیکھا ہوگا کہ بس بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ ہیں اوور نائٹ ملین ہے یار, سوال چیزیں نا. تو وہ چیز میرے خیال سے ایلوژن ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں بھی یہ میسیج دینا چاہوں گا ٹوٹل ماسز کو کہ اگر واقعی اسی ٹریڈنگ کے اندر آپ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں, چاہے ایز اے سائڈ ہسل ہے چاہے فل ٹائم ہے, تو آپ وہ پلیٹ فارم دیکھیں جو کہ لیگل ہے پاکستان کے اندر, تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ بھی سیف ہو اور ایٹ رسک نہ ہو. اور اس چیز کو گورنمنٹ آف پاکستان خود جو ہے اون کرتی ہے, اور اس کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا بھی اس کا کام ہے, اور اس چیز کو ریگولیٹ کرنا بھی اس کا کام ہے. تو آئی تھنک دا رائٹ چوائس از کہ آپ پاکستان کے اندر لیگل طریقے سے ہی اور لیگل پلیٹ فارم سے ہی ٹریڈنگ کریں. تو اپنا پیسہ انلیگل پلیٹ فارم پہ لگانا چھوڑیں اور پاکستان کے لیگل پلیٹ فارم ایشین گولڈ کموڈیٹیز کے ذریعے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں اپنا اکاؤنٹ کھولیں اور اپنا پیسہ محفوظ بنائیں. سر بات کرتے چلتے ہیں آپ تھوڑا یوتھ پہ, میں تھوڑا یوتھ کے اوپر بات کروں گا. سر یوتھ مایوس ہو گئی ہے, اپرچونیٹیز ڈھونڈ رہی ہے, کیا میسج دیں گے یوتھ کو, اس مایوس یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پچھلے 3-4 سال تو کافی کرائسس کے سال رہے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں, اور ایک بہت بڑا ٹیلنٹ جو ہے مطلب لاکھوں کی تعداد میں پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی اس میں ایک نااہلی سمجھ لیں کہ وہ اس یوتھ کو جو ہے اس کوالٹی ٹیلنٹ کو یوٹیلائز نہیں کر پائی, اور جہاں وہ بیسٹ فٹ ہوتے تھے ان کو نہیں کر پائی. مایوسی کی ایک وجہ یہ بھی ہے, بٹ جہاں پہ کرائسس ہے وہاں پہ اپرچونیٹی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہمارا یہ بلیف ہے بہت اسٹارٹ سے ہے, اور آپ ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں آپ کو 1000 مسئلے نظر آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اپرچونیٹی ہے, وہ ہے آپ کے پاس ایک بزنس, تیار بزنس ہے. اگر آپ لوگوں کی کوئی پرابلم سالو کر رہے ہیں تو اٹ مینس یو آر ان بزنس, ٹھیک ہے. یہ سیم چیز ہم نے بھی کی. اگر میں اپنی جرنی کی بات کرتا ہوں, آلموسٹ ہماری جتنی بھی ٹیم ممبرز ہیں چاہے BOT ہیں, وہ سب کے سب 30 کی ایج سے کم کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. ہماری جتنی بھی یوتھ ہے, اسپیشلی جنزی کی بات کرتے ہیں تو وہ چلیں 20s کے آس پاس کی ایج کی چل رہے ہیں. باقی جتنے بھی لوگ ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مایوسی ہے, بٹ مایوسی کے ساتھ یہ ہے کہ اپرچونیٹی بھی اگر آپ اس کو واقعی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی. جتنی میں مارکیٹ میں گیپس آپ کو نظر آتے ہیں وہ فل کریں, آٹومیٹیکلی یو آر ان بزنس. تو یو ڈس اپوائنٹ بالکل نہ ہو, اپرچونیٹیز بے تحاشا ہیں, بٹ آپ نے اس کو دیکھنا ہے, اس کو انالائز کرنا ہے, اس کو بزنس ماڈل کے فارم میں لے کے آنا ہے. پیشنس ہونی ضروری ہے تاکہ اس کو آپ چلا سکیں. انشاءاللہ یہ مارکیٹ ایسی مارکیٹ ہے کہ ریوارڈنگ مارکیٹ ہے, اور بزنس تو ایسی چیز ہے کہ اس میں خدا نے بھی برکت ڈالی ہوئی ہے. تو اپرچونیٹیز بے تحاشا ہیں, اور اسی کی میرے خیال سے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو معمار گروپ کیا اپرچونیٹیز دے رہا ہے یوتھ کو؟ جیسے کہ ہم اس وقت مور دین 9 بزنسز کے اندر ہیں, چاہے وہ کریٹیو ایجنسی کی فارم میں ہو, چاہے وہ کنسٹرکشن کمپنی کی فارم میں ہو, چاہے وہ آرکیٹیکچرل اینڈ سپرویژن کی فارم میں ہو, ٹھیک ہے. سیم گوز فار فائنینشیل مارکیٹس کی ہم بات کرتے ہیں. ہم اس کے علاوہ فوڈ کے اندر بھی ہیں. ہمارا ایک جو ہے Degu.pk کے نام سے آن لائن کیٹرنگ اسٹور بھی ہے, جس کے ذریعے سے یہ بھی ایک پرابلم تھا جو ہم نے سالو کیا. تو ہم نے سوچا کہ وائی ناٹ, یہ ہمیں ایک پرابلم فیس آ رہا ہے, ہم خود ہی بنا لیتے ہیں. تو یہ الٹیمیٹلی یوتھ کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ کی جا سکتی ہے. ہم فوڈ کے اندر بھی ہیں, انشاءاللہ ابھی بہت ہی کم ٹائم کے اندر ہم اپنا ایک مینوفیکچرنگ کا ایک یونٹ ہے وہ بھی لگانا اسٹارٹ کرنے والے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی ہم مارکیٹ میں اناؤنس کریں گے اینڈ سو آن. تو ہمارے پاس بہت ڈائیورس قسم کے رولس ہیں جس کے اندر جو ہے ہماری جو یوتھ ہے, یا جو ہمارے گریجویٹس ہیں, یا جو آلریڈی کہیں پہ جابس کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, ان کے پاس اپرچونیٹیز کافی ہیں کہ وہ رولس جوائن کر سکتے ہیں. ڈائیورس فیلڈس ہیں, ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی, اکاؤنٹنگ کے اندر بھی, مارکیٹنگ کے اندر, سیلس کے اندر. سیلس ایک بہت ریوارڈنگ قسم کا جو ہے وہ کیریئر ہے. تو آئی تھنک کہ اپرچونیٹیز ہماری ہر وقت جو ہے ویب سائٹس کے اوپر لائیو بھی ہم کرتے ہیں. تو ان سب کے لیے میسیج ہے کہ آپ وہاں دیکھیں. آپ ہماری ٹیم بھی جوائن کر سکتے ہیں. ہمارے کیونکہ ایک گروئنگ گروپ ہے KBK کا, پشاور کا,
تو اس گروتھ کا آپ بھی حصہ بنیں اور آپ بھی اپرچونیٹیز کا فائدہ اٹھائیں. ایسے ہی سر. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, فیضان بنگش آج سے 7 سال 8 سال پہلے والے فیضان کو کیا نصیحت کرتا؟ 7-8 سال پہلے کی بات کریں تو یعنی وہ اب بالکل لڑکپن لڑی ہے تو اس فیضان بنگش کو آپ کیا نصیحت کرتے آج؟ الحمدللہ جتنا ہم نے اس کم ٹائم کے اندر اچیو کیا ہے اس کے لیے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو ڈیسیجنس ہم نے کافی ایسے لیے ہیں جو کہ غلطیاں بھی تھیں, ہم نے سیکھا بھی کافی ہے. تو میسیج میں دینا چاہوں گا کہ تھوڑی پیشنس میرے اندر کم ہے. اگر تھوڑی پیشنس میرے اندر اس ٹائم پہ ہوتی تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ مے بی ہم کہیں اور ہوتے یہاں پہ, یا ہم ایک کافی اسٹیپ آگے ہوتے. کچھ ڈیسیجنس کے اندر ہم نے کافی دیری کی اور کچھ اپرچونیٹیز ہم نے سمجھی یہ کہ رائٹ آپشن نہیں ہے, مے بی اس میں بہتری ہوگی. ایسے ہی تو وہ میں نہیں لے سکا. میں نے کہا مے بی اس میں ایشوز ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 7 سال پہلے فیضان کو میں میسیج دینا چاہوں تو یہ ہوگا کہ اپرچونیٹی کوئی بھی آئے تو اس کو اویل کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور پیشنس اور پرسسٹنسی جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. تو وہ الحمدللہ کافی آئی بھی ہے اور انشاءاللہ. آخر میں جو کسٹمرز ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ماشاء اللہ وی ہیو ویری بگ لائن اپ آف کسٹمر, اور بھی کسٹمر جو ہمارے ساتھ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے معمار گروپ کی طرف سے آپ کا کیا میسیج ہے؟ معمار گروپ نے کافی کم ٹائم کے اندر جو ہے مارکیٹ کے اندر نام بنایا ہے. اسپیشلی وہ گیپس فل کیے ہیں جو کہ ٹرسٹ, ٹرانسپیرنسی, اسپیسیفکلی ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, فائنینشیل مارکیٹس کی بات کرتے ہیں, ہم نے گیپ فل کیے ہیں. اسی وجہ سے جو بھی کسٹمر, جو بھی کلائنٹ ہمارا جو ہمارے سے جڑا ہے وہ ایک بہت پڑھا لکھا بڑا ایجوکیٹڈ کلائنٹ ہے. تو ایک تو سب سے پہلے ان سب کا تھینک یو ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ چلنے کا اسٹارٹ سے لے کر آج تک پچھلے 4-5 سال کی جرنی ہے, تو ہمارے سے جڑے رہے ہیں. اور یہی کسٹمرس ہمارے ساتھ آگے نئے وینچرز میں بھی آئے ہیں. تو جتنی بھی ہمارے پاس ان کی انویسٹمنٹس ہیں, جتنی بھی انویسٹمنٹ سے زیادہ ہمارے ساتھ ان کے گھروں والوں کی دعائیں جڑی ہیں. لاسٹ ٹائم میں اور خالد صاحب جو ہمارے سیلس مینیجر ہیں, ہم ایک کلائنٹ کی طرف گئے تھے. تو وہ خود جو ہوتے ہیں اوورسیز میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے بلایا تھا کہ آئیں ملاقات بھی کریں. تو ان کی جو والدہ ہیں وہ آئی تھیں, تو انہوں نے بھی کافی دعائیں دی. کہتے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہیں کیونکہ وہ ون آف دا مطلب فرسٹ کسٹمر سے ہمارے کور کمپلیکس کے پروجیکٹ کے اندر. انہوں نے ہم سے پھر ہمارے سیکنڈ پروجیکٹ میں بھی پرچیزنگ کی, تھرڈ میں بھی کی. تو جتنا پیس آف مائنڈ ان کا تھا وہ بہتر بتا سکتی ہیں, بٹ انہوں نے اتنی ہمیں دعائیں دیں کہ آپ بھی پھلو پھولو اور آگے بڑھو. کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑا مسئلہ وہاں پہ جو ہے نا وہ مسئلہ ہم نے جو ہے وہ حل کیا. اور اسپیسیفکلی ہماری جو جس ایج میں ہم ہیں نا, ہمیں کسٹمرز جتنے بھی لوگ ہم سے جڑتے ہیں وہ بڑے ایزی ہو کے جڑتے ہیں, اپنے پرابلمس شیئر کرتے ہیں, ہم ان پرابلمس کا حل نکالتے ہیں. ہم باتوں کے اندر معاملات کے اندر بڑے فلیکسیبل ہیں اور ون ون سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہماری ایک سکسیس کی وجہ بھی ہے. تو جتنے بھی نئے کسٹمرز ہیں ہم ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے آئیں, ملاقات کریں, ہم کچھ آپ سے سیکھیں, کچھ آپ ہمیں سمجھیں. تو انشاءاللہ یہ سفر کافی بہتر ہوگا. اور جہاں تک انویسٹمنٹس کی بات ہے, جو ہمارے کمٹمنٹس ہیں وہ ہم نے پہلے بھی پوری کی ہیں, انشاءاللہ ہم فیوچر میں بھی پوری کریں گے. تھینک یو ویری مچ سر. آج آپ سے گفتگو کرتے ہوئے نا آپ یقین کریں میرا دل نہیں کر رہا ختم کرنے کا, چونکہ وہ اتنی انٹرسٹنگ ہو گئی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ سر آپ کے وقت کا, آپ نے بڑی زبردست باتیں کی, بہت کچھ سیکھا آپ سے. سو امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور آپ بھی اگر معمار گروپ کے حوالے سے بہت کچھ جاننا چاہ رہے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.myamargroup.com کو ضرور وزٹ کیجیے گا. اپنے ہوسٹ سفیان اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.